تکبیر. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 1 سے 11 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ قسم ہے دھوپ کی. دھوپ کی قسم یا چاشت کے وقت کی قسم، کیونکہ وہ وقت انتہائی سہانا وقت ہوتا ہے. جب دھوپ چمکتی ہے سویرے سویرے تو اس وقت طبیعت کے اندر ایک نشاط پیدا ہوتی ہے، ایک خوبصورت منظر نظر آتا ہے، کائنات حسین نظر آتی، دل کھل اٹھتا ہے. واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ ٹک جائے، پرسکون ہو جائے. چھا جائے نہیں ہے اس کا ترجمہ، کیونکہ یغشا چھانا ہے. تو یہاں اصل میں رات جب سنسان اور بالکل خاموش ہو جاتی ہے نا، ڈھاک ہو جاتی ہے، یہ اس وقت کا ذکر ہے. وہ بھی انسان کے لیے بہت ایک سکون اور ایک آرام اور خوشی کا، اطمینان کا وقت ہوتا ہے. اصل میں عربی میں کہتے ہیں سجل میت، میت پر چادر ڈال کے اس کو چھپا دینا، ڈھانپ دینا، اس کے لیے لفظ آتا ہے. تو رات کا اتنا حصہ گزرنا کہ سب سو چکے اور تاریکی کی چادر چھائی ہوئی ہو، بالکل خاموشی ہو، جسے موت کی خاموشی جسے کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے لفظ آیا ہے سجا، بالکل سنسان ہو گیا سب کچھ. ایک طرف دھوپ ہے، دن ہے، چہل پہل ہے، یہ بھی انسان کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف رات کا اندھیرا بھی انسان کی ضرورت ہے. اصل میں اس صورت کے پس منظر میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ عرصے کے لیے وحی آنا بند ہو گئی تھی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آپ پریشان ہو گئے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے. اور اس پر احادیث بھی موجود ہیں، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ طبیعت ناساز ہوئی تو 2-3 دن رات کے وقت نہیں اٹھے نماز کے لیے. تو ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ یوں لگتا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے. تو اس کی بات سے بھی آپ پریشان ہوئے، اور کچھ یہ تھا کہ وحی کا اخذ کرنا شروع میں آپ کے لیے مشکل تھا اور بہت پرمشقت کام تھا. آپ کو میں نے پہلے بھی حدیث بتائی تھی کہ جب وحی اترتی تھی تو پسینے کی لڑیاں بہنے لگتی تھی. تو وہ وحی کا نزول اور نبوت کا ملنا کیا تھا؟ ضحیٰ. اور وحی کا رکنا کیا تھا؟ سجا. تو جہاں انسان کو ضحیٰ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں انسان کو سجا کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کہ رات کی خاموشی بھی ہو. کیوں؟ تاکہ انسان مزید کام کرنے کے لیے دوبارہ تیار ہو جائے. اگر انسان سو نہ سکے اور سوئے ہی نہ، یہ سوچ کے کہ میں زیادہ کام کر لوں گا، تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. سونا بھی کیوں ضروری ہے، بریک بھی کیوں ضروری ہے، ریسٹ بھی کیوں ضروری ہے؟ تاکہ انسان زیادہ فریش اپ ہو کے بہتر کام کر سکے. یعنی اللہ نے دنیا کا نظام ایسے بنایا کہ جس میں سختی گرمی ہوتی ہے، اور انسانی ترقی کے لیے نرمی گرمی ضروری ہے. کیوں؟ نرمی اس لیے ضروری ہے کہ انسان آرام کر سکے، اور گرمی اس لیے ضروری ہے کہ انسان کی چھپی ہوئی صلاحیتیں جو ہیں وہ باہر نکلیں. رکاوٹیں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ انسان بہتر مستقبل کے لیے تیار ہو سکے، پکا ہو، میچور ہو. کیونکہ جو مشکلات برداشت کر کے آگے بڑھے گا نا، وہی جمے گا، اور جو مشکلات سے گھبرا کے بھاگ نکلے گا وہ پھر دین کے کام کا نہیں. تو چیلنجز انسان کو مضبوط کرتے ہیں. تو یہاں پر والضحیٰ اور واللیل اذا سجا میں یہی سبق دینا مقصود ہے. ما ودعک ربک، نہیں چھوڑا تجھ کو تیرے رب نے. وما قلا، اور نہ وہ ناراض ہوا ہے. قلا کا لفظی معنی ہوتا ہے سخت نفرت کرنا، انتہائی بغض رکھنا. اور بعض نے دشمنی یا ناراضگی سے معنی کیا تو ہوتا ہی ہے کہ جس چیز سے انسان کو نفرت ہوتی ہے انسان اس کو اپنے دل سے بھی نکال پھینکتا ہے. وما قلا، اور نہ وہ تجھ سے بیزار ہوا ہے، نہ وہ ناراض ہوا ہے. بیزاری کے معنوں میں حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تھا نا اپنی قوم کو، وَإِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ، کہ میں تمہارے اس عمل سے بیزار ہونے والا ہوں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور البتہ آخرت بہتر ہے تمہارے لیے اولا سے. آخری دور پہلے دور سے زیادہ اچھا ہے. یعنی آج اگر آپ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، کیونکہ مکی صورت ہے نا، اور مکہ میں آپ کو نبوت کے دعوے کے ساتھ ہی مشکلات پیش آنا شروع ہو گئی تھی، تو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آج مشکل وقت آ گیا ہے
تو کل آسانی بھی ہوگی اور کل زیادہ بہتر وقت آئے گا. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا بھی ہوگا، اور وما عند اللہ خیر للابرار والآخرۃ خیر وابقی، اور دنیا میں بھی بعد کا دور پہلے دور سے زیادہ بہتر. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور البتہ ضرور دے گا تیرا رب تجھے، پھر تو راضی ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا دیا؟ دنیا میں بھی بہت سے اعزازات عطا کیے. خاتم النبیین ہیں آپ، آخرت میں آپ کے لیے شفاعت کا مقام ہے، وسیلہ ہے، درجہ عالیہ ہے، جنت ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور دنیا میں دین مکمل ہوا آپ کے ہاتھوں، آپ کو ایسے ساتھی ملے، یعنی صحابہ کرام جیسے ساتھی آپ کو ملے جو اپنے وقت کے ہیرے تھے، اور انہوں نے آپ کے لائے ہوئے مشن کی مزید آگے ترویج کی اور آگے بڑھایا اس کو. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور پھر اللہ تعالیٰ مزید تسلی دیتے ہیں ماضی کے حالات کو سامنے دکھا کر. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، دیکھو تو صحیح کہ ایسا نہیں ہو چکا کہ اس نے تجھے یتیم پایا پھر اس نے پناہ دی تجھ کو. یجد کا وجد یجد، وجود بھی اسی سے ہے، پانا. یتیمن، یتیم یعنی آپ یتیم پیدا ہوئے تھے. فآوا، تو اس نے پناہ دی، اس نے ایسا انتظام کیا کہ آپ ایک بہترین انسان کی شکل میں پل سکیں. ورنہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، جو بچے یتیم رہ جاتے ہیں اور ان کی کوئی صحیح تربیت کرنے والا نہیں ہوتا تو بعض اوقات بہت بگڑ بھی جاتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہونے کے باوجود اور پھر کچھ عرصے کے بعد والدہ بھی فوت ہو گئی، اس کے باوجود آپ کی تربیت اتنے اچھے انداز میں ہوئی، اتنا بہترین مقام آپ کو ملا کہ آپ ایک بہت ہی عظیم انسان کے طور پر پرورش پائے. اور یہ اللہ کا خاص احسان تھا آپ پر. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے پایا آپ کو راہ بھولا پھر ہدایت دی. دیکھیے کہ بعض لوگ اس کو گمراہ کہتے، تو جو ہمارے یہاں اردو میں گمراہ کی سینس ہے نا وہ ذرا نیگیٹو ہے. تو مطلب راہ بھولا کا بھی یہی ہے، راہ بھول گیا، لیکن انداز ہے کہنے کا. تو اس نے آپ کو ناواقف راہ پایا پھر ہدایت دی. یعنی نبوت سے پہلے آپ تلاش حق کے لیے کہاں جاتے تھے؟ غار ہرا، اپنے بیوی بچوں سے دور جا کے غور و فکر کرتے، معاشرے کی حالت پہ کڑتے. آپ کے اوپر وہ جو ایک کیفیت تھی اس کو دور نہیں کیا اللہ نے، آپ کو راستہ نہیں دکھایا. جیسے آتا نا، ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، اور وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، بہت نعمتیں آپ کو ملی تھی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور دال جو ہوتا ہے نا، یہ ذہنی طور پر بھی راہ بھولنے کے لیے ہوتا ہے اور حصی طور پر بھی، اور محبت میں کسی پر فریفتہ ہونے کے لیے بھی آتا ہے. جیسے یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے اپنے والد کو کیا کہا تھا؟ ان ابانا لفی ضلال مبین، کہ ہمارے والد تو کلی گمراہی میں. اب وہ گمراہی دین سے ہٹنا نہیں تھا، اس سے مراد کیا تھی کہ یوسف علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے آپ ان کی طرف زیادہ مائل ہیں، یعنی آپ ادھر زیادہ جھکے ہوئے ہیں. تو سیدھے راستے سے دائیں یا بائیں ہونا کیا ہے؟ راہ گم کرنا. تو یہاں دلال کا مطلب نعوذ باللہ کوئی دین میں گمراہی نہیں ہے. تو دلال میں معنی پایا جاتا ہے صحیح راستے سے تھوڑا ہو یا زیادہ ہٹ جانا، یعنی تھوڑا سا ہٹنا یا زیادہ ہٹنا. یعنی اس بات کو کہ تھوڑا سا ہٹنا یا زیادہ ہٹنا کو آپ یوں سمجھے کہ جیسے آپ ابھی پریکٹس کریں، ایک نقطہ لگائیں، ڈاٹ، اچھا اس کے ارد گرد چاروں طرف نقطے لگا دیں، جتنے لگتے ہیں لگا دیں. 4 لگائیں اور پھر 4 کے بیچ میں ایک ایک اور لگائیں، 8 نقطے لگ جائیں گے. اب آپ اس نقطے سے شروع کر کے ایک ایک لکیر کھینچیں، کہاں جاتا ہے؟ پھر وہ جو اینڈ ہے، نہیں سمجھ آیا؟ یعنی آپ دیکھیں نا کہ ایک نقطہ لگایا، پھر آپ نے 4 لگائے اس کے ارد گرد، پھر ان 4 کے بیچ میں ایک ایک لگا دیا، وہ کیا ہو گئے؟ 8 نقطے ہو گئے. اب آپ دیکھیں اس سے زیادہ لگیں گے بھی نہیں. اچھا اب آپ دیکھیں کہ ایک نقطہ جو کہ ساتھ ساتھ ہے، سارے بالکل ساتھ ساتھ ہے، اگر اس کو آپ لکیر کھینچے تو اب آپ دیکھیں کہ کیا ہوگا. سینٹر والے سے اگر ایک کو کراس کر کے جائیں، دوسرے کو جائیں، تیسرے کو، تو وہ کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کہ قریب ترین تھے.
تو چھوٹا سا بھی رستے سے ہٹنا بعض اوقات وہ انسان کو دور پہنچا دیتے. جسے جہاز اڑتے ہیں نا، تو اگر ان کی ڈائریکشن میں ذرا سا بھی فرق ہو نا، چند انچز کا بھی، تو اینڈ میں کہیں سے کہیں پہنچ جائیں. ہاں نہیں، نقطے کے معاملے نہیں، جہاز کی بات کر رہی ہوں کہ وہاں اڑتے ہوئے اگر ذرا سا بھی ڈائریکشن میں فرق ہو تو جو ڈیسٹینیشن ہے وہ بدل جائے گا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سوسائٹی کی کسی غلط چیز میں پائے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیدھا راستہ دکھایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صحیح چیز نبوت اور وحی کے ذریعے آپ کو ملی وہ پہلے نہیں تھی آپ کے پاس. حالانکہ آپ ان لوگوں میں سے تھے جو شرک نہیں کرتے تھے، کبھی آپ نے شراب نہیں پی تھی، کبھی آپ نے کوئی اور برا کام نہیں کیا تھا، لیکن اصل دین تو وہی تھا جو پھر جبریل کے ذریعے آپ کے پاس بھیجا گیا. جس رب نے آپ کو یہ راستہ دکھایا وہ کیا آئندہ خیال نہیں کرے گا؟ کتنی خوبصورت آیت ہے. ہم سب کو بھی فکر ہوتی ہے نا، پتہ نہیں اس کے بعد کیا بنے گا. تو میں ہمیشہ تسلی دیتی ہوں اس سٹیج پر اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ جو رب یہاں تک لائے نا وہ آگے بھی راستہ دکھائے گا. بات یہ ہے کہ ہماری تڑپ اور ہماری طلب جو ہے وہ زندہ رہے، سچی رہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اور پایا تجھ کو مفلس. عَالَ یعیلُ عَیلَتًا سے، عیلتن مفلسی تھی کو کہتے ہیں. یہ جو کہ آپ یتیم تھے اور پھر اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب جو تھے جن کی سرپرستی میں آپ تھے وہ خود بھی عیالدار تھے اور مالی طور پہ بہت مضبوط نہیں تھے، لیکن جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کی شادی ہوئی تو دنیاوی دولت بھی آپ کے پاس بہت آئی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور پایا تجھ کو عیالدار یا مفلس، فَأَغْنَىٰ، پھر اس نے غنی کر دیا، یعنی بے نیاز کر دیا، مالدار کر دیا. اب کرنا کیا ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پھر یتیم، دیکھیں مسلسل یتیم کی بات آ رہی ہے. اور یتیم کے معنوں میں بھی اور سمبولیکلی بے سہارا لوگ، معاشرے کے بے سہارا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ، تو جہاں تک یتیم کا تعلق ہے، فَلَا تَقْهَرْ، تو اس پہ قہر نہ کرنا، سختی نہ کرنا یا دباؤ نہ ڈالنا. قہر جو ہوتا ہے کسی زیر دست کو کمزور پا کے دبانے کے لیے آتا ہے کہ کوئی بول نہ سکے، ہل نہ سکے. یعنی بعض اوقات لوگ اگر کسی کی مدد کرتے ہیں یا کسی کے کام آتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، اس کو پورے کا پورا اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے سانس بھی نہ لے سکے، کوئی ڈیسیژن نہ کر سکے، کچھ نہ کر سکے اپنے ارادے اور اپنی خواہش سے. وہ پھر اپنی ہر بات میں پابند ہو کس کا؟ اس کا جو اس کی مدد کر رہا ہے. ابھی انہوں نے بات کی تھی کہ دباؤ ڈالنا، یعنی جب ہم کسی کو کچھ دے دیتے ہیں نا تو پھر ہم جیسے قریبی رشتے دار ہیں، اگر ان کو کچھ دے دیا تو پھر ہم کیا چاہتے ہیں، یہ ہمارے پنجے میں رہے، یہ ہمارے دباؤ میں رہے، اور یہ ہر وہ کام کریں جو ہم چاہتے ہیں اور وہ نہ کریں جو ہماری مرضی کے خلاف ہے یا ہمارے مفادات کے خلاف کام نہ کریں. تو ایسا کرنا جو ہے یہ درست نہیں. ہمارا فرض کیا ہے؟ ضرورت مند کو دے کے فارغ، اس کے بعد اسے غلام بنا لینا یا اس پہ اپنی مرضی جتانا یا اس کو اپنی مرضی سے اپنے مرضی کے مطابق موڑنے کی کوشش کرنا، یہ درست نہیں. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تقہر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کو مارو پیٹو نہیں، کیونکہ تربیت کرنے کے لیے یتیم کی بعض اوقات اس کو ڈانٹنا بھی پڑتا ہے. تقہر کا مطلب ہے اس کو دباؤ میں نہ رکھو، اس کو کنٹرول نہ کرو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جہاں تک سوالی کا تعلق ہے تو اس کو جھڑکو مت. نہر ینہر کا کیا مطلب ہے؟ یہاں جھڑکنا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، اور جہاں تک آپ کے رب کی نعمت کا تعلق ہے، فحدث، تو اس کو بیان کرو. نعمت سے مراد کیا ہے؟ نبوت، قرآن، ہدایت، اور خاص طور پر ان نعمتوں کا ذکر جو پیچھے گزری. کیا کیا؟ الم یجد کا یتیمن فآوا، یعنی یتیمی کی حالت میں پناہ دی، دلال کی حالت میں ہدایت دی، عیالداری کی حالت میں غنا دی. تو اب کیا کریں؟ آپ کو جو اللہ نے دیا ہے فحدث، آپ اس کو آگے بیان کریں، آپ اسے دوسروں سے شیئر کریں، اس کو بانٹیں، اس کو آگے تقسیم کریں. یعنی آپ کو اگر نبوت دی تو آپ نبوت کی ان ذمہ داریوں کو نبھا کے لوگوں کو ہدایت دینے کا کام کریں. اسی طرح قرآن دیا تو اس کی تعلیم آگے دیں. آپ کو یتیمی میں پناہ دی تو آپ بھی بے سہارا کی مدد کریں. اور اسی طرح
جو مال و دولت اللہ نے آپ کو دیا اس میں دوسروں کو شریک کریں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور حدث یحدث و تحدیث کا ویسے معنی ہوتا ہے زبان سے بات کرنا. تو زبان سے بات کرنے میں کیا چیز آتی ہے کہ ان نعمتوں کا زبانی بھی شکریہ ادا کریں، یعنی ان نعمتوں کا ذکر بھی کریں. تحدیث نعمت کہ انسان کو جو ملا ہو اس کی قدر کرے اور اس کا ذکر بھی کرے، اور وہ نعمت ظاہر بھی ہو. کیا فرض بنتا ہے کہ انسان نعمت کو ظاہر کرے، آگے پہنچائے، اس کا ذکر کرے، اس پر شکر ادا کرے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس کے جسم پر میلے کچیلے کپڑے تھے. آپ نے فرمایا تمہارے پاس کوئی مال نہیں ہے؟ اس نے کہا سب کچھ ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی. تو آپ نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہو اسے چاہیے کہ اس کا اثر اس کے جسم پر نظر آئے. تلاوت بک فحدث. تو یہاں پر کون سی نعمت ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ نعمت قرآن، نعمت نبوت، اور اس کے علاوہ وہ تمام نعمتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی تھی جن کا اس صورت میں ذکر ہے. الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. یعنی نمبر 1 پروٹیکشن ہے، یتیما فآوی، نمبر 2 ہدایت ہے، اور نمبر 3 غنا ہے. تو تینوں طرح کی نعمتیں جو ہیں ان کا، اور خاص طور پر ان سب نعمتوں میں بڑی نعمت جس کو اللہ سبحانہ وتعالی خود بھی نعمت کہتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. تو یہ جو دین اسلام کی نعمت آپ کو ملی ہے اور قرآن کی نعمت آپ کو ملی ہے، اس کو کیا کرو؟ آگے بیان کرو. جہاں تک دنیاوی نعمتوں کا تعلق ہے تو انسان کو جو بھی نعمتیں ملی ہیں ہر انسان کو مختلف طرح ملی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی نعمتیں ملی، اسی طرح ہر انسان پر اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت سے احسانات کیے ہیں. تو انسان کا کام کیا ہے کہ وہ کیا کرے؟ ان نعمتوں کا ذکر کیا کرے، نعمتوں کی بات کیا کرے. عام طور پر ہم کس چیز کا ذکر کرتے ہیں؟ جو نعمت نہیں ملی وہ ہمارے ذہن پہ زیادہ چھائی رہتی ہے اور اس کا ہم گلہ شکوہ زیادہ کرتے ہیں. تو یہاں پر ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بتایا گیا کہ کیا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ انسان کو جو ملے اس کا ذکر کرے بنسبت اس کے کہ جو نہیں ملا. اسی طرح اگر کسی انسان کی طرف سے ہمیں کوئی خیر اور بھلائی ملی ہے تو اس کا ذکر کرنا چاہیے بنسبت اس کے اگر اس انسان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو. لیکن ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کی طرف سے جو بھی کوئی خیر ہمیں پہنچ جائے اس کا ذکر ہم نہیں کرتے، بہت کم کرتے ہیں. لیکن اگر کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس کا چرچا خوب کرتے ہیں. تو کرنا کیا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے یا بندوں کی طرف سے ہمیں جو بھلائی نصیب ہو اس کا ذکر زیادہ کیا کریں. نعمتوں کا ذکر کیا فائدہ دیتا ہے؟ اس سے کیا ملتا ہے انسان کو؟ یہ شکر گزاری کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، اور شکر گزاری سے انسان کی نعمتوں میں اور اضافہ ہوتا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جہاں تک بندوں کے احسانات کا تعلق ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص لوگوں کے احسان پر ان کا شکر نہیں کرتا، جیسے شوہر کا احسان ہے، ماں باپ کا احسان ہے، بہن بھائیوں میں سے کوئی ہم پر احسان کرتا ہے، یا عام انسانوں میں سے کوئی اور ہم پر احسان کرتا ہے، تو جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، تو اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا، کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو. جب بعض اوقات بچے ہماری کوئی خدمت کر دیتے ہیں، کوئی کام کر دیتے ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ بھی کیا رویہ کرنا چاہیے؟ ان کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے. یعنی شکر گزاری یہ نہیں کہ ہم سے کوئی بڑا ہمارے ساتھ کوئی احسان کرے تو ہم اس کے شکر گزار ہوں، اور اگر ہم سے چھوٹا کوئی احسان ہم پر کرے تو ہم کہیں کہ اس نے کیا کیا، یا اس کا تو شکریہ نہ بھی کیا تو کیا کرے گا ہمارا، ہم اس کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. تو کوئی بھی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو برابر کا ہو، تو اس پر شکر ادا کرنا لازم ہے، کیونکہ شکر انسان کے لیے مزید نعمتوں کا دروازہ کھولتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص تم پر کوئی احسان کرے تو چاہیے کہ تم بھی اس کے احسان کا بدلہ دو. اگر مالی بدلہ دینے کی استطاعت نہیں تو یہی کرو کہ لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرو. یہ تحدیث ہے. تحدیث کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بات کرنا. یعنی مثلاً آپ کی کسی بہن بھائی نے یا کسی نے بھی کوئی، تو ہوتا کیا ہے جب خاندان کے لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں تو عموماً ہم گلے شکوے زیادہ کرنے لگتے ہیں نا. یعنی فلاں نے میرا حال نہیں پوچھا، فلاں نے یہ کر دیا میرے ساتھ، فلاں نے وہ کر دیا. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ خود بھی دکھی ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرتے ہیں سنا سنا کے. تو اس کے برعکس ہونا کیا چاہیے کہ اب خاص طور پہ قرآن پڑھ کر اور اما بنعمت ربک فحدث،
تو رب نے ہی ساری نعمتیں کی ہیں نا. کسی بندے کے ذریعے بھی جو ہم پر نعمت آتی ہے یہ بھی دراصل رب ہی کا احسان ہوتا ہے. تو اس کا چرچا کرنا چاہیے. یعنی دوسروں کے بارے میں غیبت تو نہیں کرنی چاہیے، دوسروں کے بارے میں خیر اور بھلائی کی بات کرنی چاہیے. کیونکہ جس نے لوگوں کے مجمع میں اس کی ثنا و تعریف کی تو اس نے شکر گزاری کا حق ادا کر دیا. یعنی اگر آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی ہے اور آپ اس بھلائی کا ذکر دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، تو یہ بھی دراصل ایک کیا ہے، شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے. تو ہر نعمت کے شکریہ کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. مالی نعمت کا شکر کیسے ادا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ دے کر اور خود اپنے اوپر بھی خرچ کر کے. یعنی اما بنعمت ربک فحدث میں یہ بھی آتا ہے کہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ جس کا حال بہت خراب تھا. تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ اس نے قسمیں گنوائی، یہ بھی ہے، یہ بھی، یہ بھی. تو آپ نے فرمایا کہ اگر اتنا کچھ ہے تو تمہارے جسم پر اس کے آثار نظر آنے چاہیے. تو تحدیث نعمت میں صرف دوسروں پر خرچ کرنا نہیں، شکر گزاری صرف یہ نہیں کہ آپ صدقہ خیرات کریں، شکر گزاری یہ ہے کہ اپنی ذات پر بھی صدقہ کریں. اور ایک اور بات یہ ہے کہ سورت الضحیٰ سے آخر تک ہر سورت کے ساتھ تکبیر پڑھنا جو ہے وہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مسنون ہے. ابن کثیر نے ہر سورت کے اختتام پر ایک مرتبہ تکبیر کہنے کو سنت کہا ہے. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو رب کی نعمت کا ذکر آپ کیسے بیان کریں گے کہ اس کے بعد جتنی بھی صورتیں پوری ہوں اس میں ہر صورت کے اختتام پر یعنی تکبیر کہیں. اور امام بغوی نے ہر صورت کے شروع میں تکبیر کہی ہے. تو بہرحال شروع ہو یا آخر بیچ میں ہی بنتی ہے، ایک ختم ہوتی ہے اور ایک شروع ہوتی ہے. چلیے دوبارہ ان آیات کی تلاوت سنیے. اگرچہ اس صورت میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ ہمارے لیے ایک نمونہ ہیں، اور پھر آپ کے توسط سے باقی سب کے لیے بھی اس میں سبق ہے. آپ دیکھیے کہ جب ہم دین کے رستے پر آتے ہیں تو مشکلات آتی ہیں. بعض اوقات بہت ہوپ فل ہوتا ہے انسان، والضحیٰ، اور بعض اوقات ایسا لگتا ہے جیسے ہر چیز رک گئی ہو، کچھ ہو نہیں رہا، ہر چیز ٹھہر گئی ہے، سٹک ہو گئی ہے. پھر اس وقت انسان کو شیطان وسوسے ڈالنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تم سے. اگر وہ تمہارے ساتھ ہوتا تو تمہارا یہ کام نہ رکتا، یہ مشکل نہ پیش آتی. تو اس پر کیا تسلی ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی. کسی بھی ایسی چیز کا رک جانا جس کا تمہیں انتظار ہو، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. اور پھر کتنی امید دلائے گی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. پہلے دور سے پچھلا دور زیادہ اچھا آئے گا. اور پھر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ انسان دین کی نعمت اور دین کی ترقی اور دین کا جو انعام ہے دنیا اور آخرت میں، کہ دین کے جو فائدے ہیں وہ جب وقتی طور پر انسان کو نظر نہیں آتے کہ ہے اتنا کام کیا، اتنی محنت کی، کوئی اثر نظر نہیں آتا، کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا، یوں لگتا ہے جیسے کچھ بھی نہ کیا ہو، تو اس کی تسلی دی جا رہی کہ نہیں، بعد میں اس کے پھل دیکھتے رہو گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے کہاں کہاں تک دین کو پہنچایا، حضرت ابوبکر کے دور سے لے کے آخر تک. اور پھر وہ سارا کچھ آپ کے حق میں صدقہ جاریہ ہے. جتنے صحابہ کرام نے جو کچھ کیا سب ثواب آپ کو، جو تابعین نے کیا، آج جو کچھ ہم کریں اس کا بھی اجر کا ایک حصہ کس کو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آغاز وہاں سے ہوا. تو پھر یہ ساری نیکی جب قیامت کے دن آپ کے حصے میں آئے گی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو کیسے خوش ہیں؟ پھر آپ کو جو مزید مقامات اور انعامات اور درجات دیے اللہ نے، اور حوض کوثر کا انعام دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر جو آگے آئے گا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ خوشخبریاں ہیں آئندہ کی. ابھی مکہ میں یہ سب کچھ ہوا نہیں تھا، لیکن پہلے سے تسلی دے دی گئی. یہ وہ وقت ہے جو انتہائی مشکل وقت، اور ابھی بہت سی مشکلات آ رہی تھی، تو کہا فکر نہیں کریں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور پھر مزید تسلی ہے، کیا ماضی میں یہ اور یہ اور یہ نہیں ہو چکا؟ ایسی ایسی مشکلیں نہیں تھی تم پر، اور کیا ان مشکلوں سے اللہ نے نہیں نکالا؟ اور وہ مشکلات صرف مادی مشکلات نہیں، روحانی مشکلات بھی ہیں. روحانی مشکل کیا ہے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، انسان بھٹکتا پھرتا ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا کروں اور کیا نہ کروں، اور اللہ ہدایت کا انتظام کر دے. اور پھر وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، دنیاوی اور مادی ضروریات بھی پوری کر دے. تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنا اخلاق بہتر بنانا چاہیے. یتیم یعنی معاشرے کے وہ لوگ جو بے سہارا ہوں، جن کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جن کو کوئی عزت دینے والا نہ ہو، ان کی خیر اور بھلائی اور فلاح کے لیے کام کریں، اور سائل کو نہ جھڑکیں.
سائل سے مراد کوئی مادی چیز مانگنے والا بھی ہو سکتا ہے اور کوئی علمی سوال پوچھنے والا بھی ہو سکتا ہے، دین کا سوال پوچھنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جب کوئی سائل آتا یا کوئی اپنی ضرورت بیان کرتا تو آپ صحابہ سے کہتے تم بھی سفارش کرو، تمہیں بھی اجر ملے گا، اور اپنے پیغمبر کی زبان سے اللہ جو چاہے گا حکم دے گا، انہیں دلوا دے گا۔ حضرت عبد الرحمن سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بعض دفعہ کوئی سائل میرے دروازے پہ آ کھڑا ہوتا ہے جسے میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، اگر تم فقیر کو دینے کے لیے بکری کے ایک جلے ہوئے کھر کے سوا کچھ نہ پاؤ تو وہی اس کے ہاتھ میں رکھ دو، یعنی معمولی سے معمولی چیز دے دو لیکن خالی ہاتھ نہ جانے دو۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے آدمی کی خبر نہ دوں جو سب سے بدتر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، بتائیے۔ فرمایا، وہ شخص جس سے اللہ کے نام پہ مانگا جائے اور وہ کچھ نہ دے، اور وہ کہے جا بابا معاف کر دے۔ میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ کھانے کی چیز پاس رکھتی تھی، کچھ نہ کچھ، اور جب وہ آ کے گاڑی کی ونڈو کھٹکھٹاتے یا کچھ تو پیسے نہیں دیتی تھی، مجھے پتا ہوتا تھی پیشہ ور ہے، لیکن کوئی سویٹ دے دی، کوئی بسکٹ دے دیے، اور الحمدللہ اس کے بعد جس اسٹوڈنٹ کی گاڑی پہ مجھے کبھی بیٹھنے کا اتفاق ہوتا، بسکٹوں کے پیکٹ ان کی گاڑی میں ساتھ رکھے ہوئے ہوتے تھے، اور سب نے یہ طریقہ اختیار کر لیا تھا کہ کسی کو نہ نہیں کرنی، ہمیں کھانے کی چیز دے دینی، یا گھر میں جیسے بچا ہوا کھانا تو ہم اکثر ایسے کرتے، چھوٹے چھوٹے پیکٹوں میں ڈال کے ساتھ لے کے بیٹھتے تھے، اور میں پتا ہوتا تھا راستے میں آئیں گے، اور وہ بھی انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ یہ سر کور کیے ہوئی خواتین گزریں گی تو ہمیں کچھ کھانے کو ملے گا، اور وہ لے کے کھا رہے ہوتے تھے۔ تو طریقہ ہے نا، جب یہ کہا گیا کہ مت جھڑکو، مت نہ کرو، تو پھر کوئی اور طریقہ سوچ لیں، اور اگر واقعی کچھ نہ ہو تو پھر کیا اچھی نصیحت کر دیں، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، پیار سے بات کر لیں۔ ہر کوئی ان کو ڈانٹتا ہے، ہر کوئی ڈانٹتا ہے، بھی کیوں ڈانٹتے؟ نہ ڈانٹے، ان کو محبت کی بات ان سے کرنا جو ہے وہ بھی تو ایک صدقہ ہے نا۔ جو شخص سویر سے شام تک ڈانٹ سن رہا ہو، اس سے آپ بیٹا کہہ کے پکار لیں اور کوئی اچھی سی بات کر دیں اس سے، یا کوئی مذاق کر دیں، تو یہ بھی تو ایک صدقہ ہی ہو جائے گا اس کے ساتھ۔ لیکن یہ کرنا کہ بس صرف جان چھڑانے والی کرنا اور بیزاری دکھانا اور ڈانٹ ڈپٹ کر کے سر سے اتارنا، اس کا کوئی جواز نہیں، کوئی بھی اس کا جواز نہیں ہے کسی بھی طرح۔ یہ صرف ہمارا شارٹ کٹ ہے جان چھڑانے کا۔ اور پھر نعمتوں کا ذکر کریں۔ بہت سے لوگ نعمت کو ویلیو نہیں کرتے، وہ شکوے بہت کرتے ہیں، لیکن جو ملا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، خاص طور پر جو دین کی نعمت ہے، یعنی اس کے اوپر شکر گزاری بھی ہو، اور اس کے جو فائدے ہوئے ہیں وہ بیان کریں لوگوں سے۔ آپ کے اسائنمنٹ میں ہے نا اس دفعہ سوال کہ قرآن پڑھ کے جو پایا ہے اس کو 10 لائنوں میں لکھیں، تو آپ ایک 10 صفحے بھر دیں، آپ 10 صفحے بھر دیں۔ وہ تو 10 اس لیے کہا کہ پھر زیادہ مشکل نہ پیش آیا، لیکن یہ اسی کی اصل میں پریکٹس ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی اس کا ذکر۔ اچھا، ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے اس کا؟ ریاکاری، اور ریاکاری میں کیا ہوتا ہے؟ اپنی تعریف چاہنا، اور تحدیث نعمت میں کیا ہوتا ہے؟ شکر گزاری سے اس کا ذکر کرنا تاکہ دوسروں کو بھی شوق آئے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ ایک کام آپ کرتے ہیں کہ اپنی تعریفیں بیان کرنے کے لیے مجھے یہ بھی آتا ہے اور میں یہ بھی سیکھ چکی ہوں اور میں فلاں بھی پالی، دس از رانگ۔ لیکن اگر آپ یہ کرتے ہیں نا کہ مجھے اس سے یہ اور یہ فائدہ پہنچا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ دوسرے وہ لوگ جو نہیں کر رہے ان کو بھی شوق آئے گا۔ فحدث کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خطاب ہے تو مراد یہ کہ جو آپ کو ہدایت دی گئی ہے، جو نبوت عطا کی گئی ہے، جو دین ملا ہے، جو قرآن ملا ہے، آپ اس کا چرچا کریں، آگے اس نعمت کو بانٹیں، اس کو دوسروں تک پھیلائیں، دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ ہے اس کا شکر ادا کرنا، ٹھیک ہے۔